بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ عہدوں کی بندر بانٹ ہو گئی، زرداری صدر بن گئے، آج حلف بھی لے لیں گے، شہباز شریف بھی وزیر اعظم کے عہدے پہ بٹھا دیے گئے، مریم نواز جو ہیں انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھال لیا، پروٹوکول انجوائے کرنا شروع کر دیا، عوام کو بتا دیا کہ بھائی تم لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو بھی ہم آ گئے ہیں، جنہوں نے لانا تھا ہمیں وہ ہمیں لے آئے ہیں، اب آپ کی مرضی آپ نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اب ان کے پول کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فہیم اختر جو ہے جو الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں، انہوں نے اس دن الیکشن کے اندر سے کیا بتایا تھا۔ ان کے مطابق وہ کنٹرول روم میں کس طریقے سے داخل ہو گئے، انہوں نے الیکشن کمیشن والوں سے پوچھا بھائی وہ باہر تو میڈیا چلا رہا ہے پی ٹی 140 سیٹیں جیت رہی ہے، تو الیکشن کمیشن کے افسر نے بتایا جناب 140 نہیں 160 جیت رہی ہے۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر 3 گھنٹے کے لیے کہیں گئے، واپس آئے تو قائے پلٹ گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں وہ نہیں تھے، کہیں اور گئے تھے۔ اب اس الیکشن کو لے کے ان کے پول کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جیسے جیسے باتیں کھلیں گی لگتا یہ ہے کہ یہ ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ذرا یہ دیکھیے کہ الیکشن 2024 میں لوگوں نے کس کو ووٹ دیا، نوجوان طبقے نے کس کو ووٹ دیا، پڑھے لکھے طبقے نے کس کو ووٹ دیا، اور جو کم پڑھے لکھے ہیں یا جو ناخواندہ ہیں جن کو عام لباس میں ہم ان پڑھ لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں نے ووٹ کس کو دیا۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ میرا جو آپ کے سامنے یہ سارا فگر یا چیزیں جو لے کے آ رہا ہوں، یہ گیلپ کا سروے ہے جو انہوں نے ایگزٹ پول کی بنیاد کے اوپر کیا ہے، اور ان کے مطابق 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں تعلیم یافتہ نوجوانوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ اور اس سروے میں بتایا یہ گیا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں تحریک انصاف، جبکہ ناخواندہ یعنی جو کم پڑھے لکھے یا نہیں پڑھے لکھے ان کا اور مڈل پاس ووٹرز جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں۔ اب بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو جو 41% ووٹ پڑا ہے ان کی عمریں 18 سے 24 سال کے سکول یعنی میٹرک یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ نوجوان شامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس سے آدھے 21% لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ اب اس کے بعد جو ماسٹرز ڈگری رکھنے والے ہیں یا جنہوں نے گریجویشن کیا ہوتا ہے، اس میں سے 35% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ نون لیگ کو 15% اور پیپلز پارٹی کو 10%، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دونوں ووٹرز کو بھی ملا لیا جائے تو پڑھے لکھے لوگوں نے اتنا ان کو ووٹ نہیں دیا۔ اچھا، اب آتے ہیں ناخواندہ افراد جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک سب سے زیادہ رہا ہے۔ اس میں 29% کم پڑھے لکھے لوگوں نے نون لیگ کو اور 23% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، جبکہ یہاں پہ تحریک انصاف کو سب سے کم ووٹ ملے اور 21% ناخواندہ افراد جو ہے انہوں نے ووٹ دیا۔ اب اس حوالے سے اگر فردر جو ہے تعلیم کی بنیاد کے اوپر دیکھا جائے تو جو مڈل پاس افراد ہیں یعنی جو 8 جماعتیں پڑھے ہوتے ہیں، انہوں نے 31% یعنی سب سے زیادہ نون لیگ کو ووٹ دیا، اس کے بعد 26% انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، اور سب سے کم 15% پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دیا۔ اب یہ صورتحال ہے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کے پلے رہا کیا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جس طرح فیصل واوڈا کہہ رہے تھے کہ حکومت 2 سال کے آس پاس کی گیم ہے ساری، رات کو نجم سیٹھی یہ بتا رہے تھے کہ شہباز شریف کی قیادت میں اگلے 2 سال میں مسلم لیگ نون کا صفایا ہو جائے گا، اور اس کے صفائے کا جو ٹھپا ہے وہ آصف علی زرداری لگائے گا، اور آپ کو مسلم لیگ نون بطور جماعت دکھائی نہیں دے گی۔ اور اس سے بھی خطرناک بات کیا ہے؟ اس سے خطرناک بات یہ بتائی ہے کہ دیکھیں یہ جو لاہور میں 2 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون نے جو لی ہیں، جو ان کو دی گئی ہیں، ایک N130 نواز شریف والی،
دوسری اون چودھری کی لاہور والی سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں. نجم سیٹھی کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں سیٹیں نون لیگ کی اڑ جائیں گی، یعنی دونوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی. اور ظاہر ہے اگر نواز شریف کی سیٹ واپس آتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی. اب ان کے مطابق یہ ایک بہت بڑا زلزلہ، جس کو سیاسی زلزلہ کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے شرمندگی بھی ہوگی کہ جب نون لیگ کا پارٹی قائد جو ہے وہی اپنی سیٹ نہ بچا پائے یا ہار جائے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو اس کے بعد ان کے مطابق کیا ہوگا؟ اس کے مطابق یہ ہوگا کہ میاں صاحب جو ہے وہ جہاز پکڑیں گے، اور جہاز پکڑنے کے بعد اپنی جو لندن یاترا ہے اس کے اوپر چلے جائیں گے. اور اس کی ایک مثال ہمیں کل جو زرداری کو صدر بنوایا گیا ہے اس کی صورت میں ملی ہے. اب چونکہ شہباز شریف کا شوق تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اور ان کو جیسے حکومت دلوائی گئی ہے سب کو پتا ہے، تو اب چونکہ ساری گیم آنی ہے 1.5 سال کے بعد، جب اس ملک میں ایک اہم تعیناتی کا وقت آتا ہے. تو اب مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوگی تو یہ ہماری گورنمنٹ کی گارنٹی ہوگی، ہماری گورنمنٹ کی بقا ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت نہیں گرے گی. یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان المبارک گزرنے کی دیر ہوگی اور آپ کو احتجاجی تحریکیں بھرپور دکھائی دیں گی، اور اس میں فضل الرحمان بھی نکلیں گے، جماعت اسلامی بھی نکلے گی، پاکستان تحریک انصاف بھی نکلے گی. تو اس کے فوراً بعد دیکھیں نا، اپریل کے بعد مئی اور جون، اس کے بعد بجٹ کا مہینہ بھی آ جائے گا، تو آپ کو بجٹ بھی دینا ہے. اور تب تک لوگوں کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی اس حکومت کے پلے کیا. دیکھیں سوشل میڈیا پہ یا اس طرح نعرے لگانے سے، دعوے کرنے سے چیزیں نہیں ہوں گی. لوگوں کو گراؤنڈ کے اوپر چیزیں دکھائی دیں گی، ادروائز کام نہیں چلے گا. اور اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے یہ تو حکومت نون لیگ کی تھی جی، ہماری حکومت نہیں تھی. یہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، یہ حکومت نون لیگ کی ہے، یہ حکومت ایم کیو ایم کی ہے، جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. اب ڈھسکوسلے نہیں چلیں گے کہ آپ وزیر اعظم بھی بنوائیں پھر آپ اپوزیشن بینچز کے اوپر بھی بیٹھیں. یہ نہیں ہو سکتا. یا آپ حکومت میں ہوں گے یا آپ اپوزیشن میں ہوں گے. یہ وہ کام نہیں ہو سکتا جس طرح سے وہ شکر الحمدللہ مرتضی سولنگی چند روز پہلے تک نگران حکومت میں وزیر تھے، اور جس قسم کا لب و لہجہ تھا ان کے دور میں صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے دور میں پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش ہوئی اور وہ صاحب چیمپئن بنتے ہیں. رات تو وہ پھر بیٹھے ہوئے تھے ایک نیوز کے اوپر، جو فہد حسین جو خود بھی شہباز شریف کی کابینہ میں حصہ رہے، تو اب وہ دوبارہ صحافی اور تجزیہ کار بن گئے. تو یہ تماشے نہیں چلیں گے کہ کل آپ مزے لیں حکومتوں کے اور آپ سیاسی جماعتوں کے خلاف مہرے کے طور پہ کام کریں اور پھر آپ صحافی بھی بن جائیں. کل فہد حسین تھے، اب مرتضی سولنگی ہیں. محسن نقوی کی طرح نگران تھا، آپ یہ بھی جانتے ہیں. ادھر اس کے بعد وہ صاحب ہیں انوار الحق کاکڑ جو لیکچر تو بڑے دیتے ہیں، اب انہیں چسکا لگ گیا، نشہ لگ گیا اقتدار کا. وہ فرما رہے تھے جی کوئی نئی سیاسی جماعت یا کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہو. نہیں، آپ کو نئی پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نون لیگ کے لیے آپ نے خدمات اتنی سر انجام دی ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے دی ہیں، تو سرفراز بگٹی کو پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، آپ کو بھی کوئی عہدہ دے دیں گے. محسن نقوی کو بھی تو نون لیگ مشیر داخلہ اور پھر وزیر داخلہ کا عہدہ دے رہی ہے. تو آپ میں کیا کمی ہے؟ آپ نے اتنی تو خدمات ان کو سر انجام دی ہیں. اور پھر اس سب کے بیچ میں آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے دن 2 بجے، اور رات بھر پنجاب کے اندر جو پولیس ہے وہ چھاپے واپے مارتی رہی، اور تحریک انصاف والے اپنے لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ محفوظ مقام کے اوپر جو ہے وہ آپ رہیں. سعید بھلی صاحب ہیں PP 44 سیالکوٹ، ان کے گھر پہ پولیس نے ریڈ کیا. اسی طرح سے اور جگہوں کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ جو دعویٰ تو جمہوریت کا بہت کرتی ہے، وہ عرفان صدیقی کہہ رہے تھے جی ہم صدر زرداری سے پہلے ایوان صدر کو غسل جمہوریت دیں گے. آپ جمہوریت کا غسل دینے سے پہلے اپنی جماعتوں کو اور اس سسٹم کو صرف غسل دے دیں تو میرا خیال ہے بہت ساری آسانی ہو جائے گی. اب آپ کو احتجاج سے کیا مسئلہ ہے؟
پرامن احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا ہے کہ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے، کیا فائدہ ایسی حکومتیں لینے کا، کیا پلے رہا آپ کے۔ جو حقائق ہیں وہ تو کل کے اب ظاہر ہے وہ چھپ نہیں سکتے۔ اب آج آصف زرداری نے حلف اٹھانا ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور آج بھی نہیں جائیں گے۔ ان کے مطابق وہ زرداری کو صدر نہیں مانتے اور نہ ہی وہ حلف برداری کے اندر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس طرح شہباز شریف جو ہے وہ فارم 47 کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم بنے ہیں، اسی طرح سے آصف زرداری بھی ساری پوری مینجمنٹ میں مخصوص نشستیں چھین کے فارم 47 اس کی بنیاد کے اوپر ہی آپ نے زرداری کو صدر بنایا۔ اور ان کے مطابق ہمارا 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا اور 2 بجے احتجاجی جلسہ کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پورے کا پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ مستعفی ہو۔ ہاں، علی امین گنڈاپور نے ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ اور ڈیفرنٹ کی ہے۔ ان کے مطابق اگر ادارے یقین دہانی کرائیں تو ہم دوبارہ انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ اب اس حوالے سے اسد کیسر جو ہیں وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم دوبارہ الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ابھی ان کو ذرا یہ جو حکومت بنانے والے ہیں سب کو پتہ ہے یہ جو مکس اچار آیا ہے، یہ مکس اچار اس لیے نہیں کہ کسی کی خواہش ہے کہ چل نہ پائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس مکس اچار کا ہم نے ایک جو ٹیزر یا اس کا ایک ریہرسل ہے وہ پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں دیکھ لیا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے پلے ہے بھی کچھ نہیں، اور یہ مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں۔ سٹیک ہولڈر سے مراد یہ ہے ان کے مفادات الگ ہیں، یہ عہدے تو لینا چاہتے ہیں، یہ وزارتیں، یہ پروٹوکول، یہ جھنڈے والی گاڑیاں تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے، ان کے پاس عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ حکومت اتنی اپاہج حکومت ہے، آپ کی سوچ ہے، جس کا وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، یہ سب اور وزارتیں وزیر اعظم کو سب رپورٹ نہیں کریں گے، وہ کہیں اور رپورٹ کریں گے اور حکومت کہیں اور سے چلے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔